ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کو لوٹے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم پر زخم تھے. معصوم بچی ہیں, ان کے چہرے پر جو نشان تھے کسی کے ظلم کے, اور بہت رو رہی تھی اور یہ اپنے گود میں اٹھا کر لپٹ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بولا اے فاطمہ کیا ہوا؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اشارہ کر کے بتاتی ہے کہ چاچی نے مجھے مارا, ابو لہب کی بیوی نے مجھے مار ٹھوک کی. کس وجہ سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے گود میں اٹھا کر ساتھ لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے چچی جان, آپ نے میرے جسم کو تو حلال کر لیا ہے, آپ اس کے اوپر بچوں سے بنڈے پھینکنے لگاتے ہیں, میرے راستے میں کانٹا بچھا دیتے ہیں, آپ جیسا چاہے میرے ساتھ نعوذ باللہ سلوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میری معصوم بچی نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ اسے تو چھوڑ دیجئے, یہ تو معصوم ہے, اس کا تو کچھ معاملہ ہی نہیں آپ کے ساتھ, یہ تو بالکل معصوم ہے, اس کے اوپر آپ جو ظلم کر رہے ہیں وہ تو روک دیجئے. تو پلٹا کر جواب دیتی ہے ابو لہب کی بیوی کہ میری زندگی کا مقصد محمد اور اس کے گھرانے کو برباد کر دینا ہے. بولی نعوذ باللہ من ذالک, استغفر اللہ العظیم. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے اونچی اخلاق والے تھے, جھگڑالو نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان جو ہے تیزی سے کسی کے اوپر نہیں چلاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کر کے پلٹ جاتے وہاں سے, اپنی بچی کو گود میں ویسے ہی لپٹائے ہوئے ہیں, اور پلٹ کر واپس آتے وقت اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ, آپ نے مکے والوں کے لیے, میری چچا چاچی کے لیے میرے جسم کو تو حلال کر دیا ہے, یہ میری معصوم بچی کو ان سے محفوظ رکھیے, بول کے ان کے ظلم سے محفوظ رکھیے. جبرائیل علیہ السلام بھیجے گئے اور جبرائیل علیہ السلام آ کر بولے کہ اے اللہ کے رسول, اللہ آپ پر سلام بھیجتے ہیں, آپ کو اللہ کہتے ہیں کہ دوبارہ ایسی دعا نہ مانگے. جو اللہ کے لیے کام کرے گا اللہ اس کو بھی آزمائیں گے, اس کے گھر والوں کو بھی آزمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے آپ کہ اللہ نے کسی بھی رشتے کی بنیاد کے اوپر ایمان کی ہدایت نہیں رکھی ہے. جو سورہ اب ہم پڑھنے والے ہیں, سمجھنے والے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ابو لہب اور اس کی بیوی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں جہنم کی آگ میں جلا دوں گا. بول رہا اگر ایک بار انہیں بول رہا میں کلمہ پڑھ لیا, جھوٹ بھی بول دے رہا, اللہ کی بات غلط ثابت ہوتی ہے نعوذ باللہ. لیکن اللہ اپنی نشانی دکھائے کہ دیکھو ہم کو کیسا غیب معلوم ہے. سورہ نازل ہونے کے بعد 10 سال تک زندہ تھا, جھوٹ سے بھی نہیں بولا کہ میں کلمہ پڑھا کر بھی بولا, اور وہی حالت میں اس کی موت ہو گئی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. اما بعد, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں آپ تمام کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو 3 آخری کے 4 جو سورے بچے ہوئے ہیں وہ ہے سورہ لہب, سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس, جس کے اوپر انشاءاللہ ہم کو گفتگو کرنا ہے انشاءاللہ. سورہ لہب یہ سورہ قرآن مجید کا 111 نمبر والا سورہ ہے. اور لہب آپ لوگ سب جانتے ہی ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کا نام تھا, ابو لہب ان کا نام تھا, اس کا نام تھا. اور لہب عربی زبان میں جو ہے بھڑکتے ہوئے شعلے کو بولا جاتا ہے. لہب زبردست دہکتا ہوا شعلہ, تو اس کا نام تھا ابو لہب چچا کا ہو. اور ایک دوسرے معنی میں دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے عبداللہ کا چھوٹا بھائی تھا یہ ابو لہب. اور شروع کے دنوں میں ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے تو بہت زیادہ ان سے محبت کرتا تھا, وہ بھی جس طرح ابو طالب کرتے تھے, کافی ان کا خیال رکھتا تھا. لیکن اچانک یہ جس وقت سے دشمنی پکڑا, یہ وہ واقعہ ہے جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار جب وحی نازل ہوئی اور اس کے بعد ایک وقفہ گزرا, اور پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ آپ دیکھیں شروع کے جو دن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی لوگوں سے, جس کو آپ کہتے ہیں 1-to-1 دعویٰ, کسی سے ملے ایک ایک کر کے ان سے گفتگو کرے, اکیلے میں ان سے بات کرے, ان کو اسلام سمجھائے. یعنی پبلک فورم پر ابھی نہیں آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
اب یہ جب سورہ مدثر اور سورہ مزمل نازل ہوا، سورہ مزمل اور سورہ مدثر، سورہ نمبر 73 اور 74، جس میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے، اب اپنی کمل کو ہٹائیے اور ٹھہریے اللہ کی یاد میں رات کے وقت. اور پھر اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی اجازت دی گئی کہ اب آپ جا کر عوام میں لا الہ الا اللہ کی جو دعوت ہے، اب اس کو بلند آواز میں سب کے بیچ میں جا کر دینا شروع کریے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں، اور وہ زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ پرانے زمانے میں جب بادشاہ وغیرہ کو کوئی اہم بات اگر بولنا ہوتا یا عوام میں اعلان کرانا ہوتا تو ڈھول پٹواتے تھے، اور ڈھول پٹوا کر جو ہے زور سے لوگوں کو جمع کرتے، پھر لوگ سمجھ جاتے کہ کوئی اعلان ہونے والا ہے، اور پھر وہ لوگ پورے جمع ہو جاتے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں میں اگر کوئی چیز ایسی ہوتی جس میں کوئی بہت اہم اعلان پوروں کے لیے کرنا ہوتا تو وہ مکے کے کوئی ایک آدھ چھوٹے پہاڑی پر، کعبے کے قریب کے کوئی ایک آدھ چھوٹے پہاڑی پر چڑھ جاتے، اور یا اہل العرب یا شباب اس طریقے سے آواز لگاتے، اور لوگ متوجہ ہو کر بھائی کیا بات ہے، کیوں آواز لگا رہا ہے، لوگ جمع ہو جاتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالکل ویسے ہی کیا. آپ نے پہلی مرتبہ ایک پہاڑی پر چڑھا اور آپ نے آواز لگانا شروع کیا، اور جب لوگ جمع ہونا شروع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ سارے عرب کے قبیلے والے، ان کے سردار جمع ہو جائیں. اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز پر کافی لوگ جمع ہو گئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپنا مقام تھا. 40 سال سے لوگ ان کو جانتے تھے. پھر جس وقت یہ پہاڑی پر چڑھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تب تک تو آپ کا خود کا ایک بہت بڑا ایک سکسیسفل بزنس مین کے طور پر ایک امیج بنا ہوا تھا. کافی مال والے تھے، خود بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں. اس بات کا لوگوں کو علم تھا کہ بھائی یہ تو بی بی خدیجہ کے شوہر ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کے. پھر آپ کیا قریش کا قبیلہ، تو یہ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیک گراؤنڈ. پھر آپ الامین الصادق مانے جاتے تھے، لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھاتے تھے اپنی ماشاءاللہ سے. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیک گراؤنڈ تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اناؤنسمنٹ کیا تو تمام عرب وہاں پر جمع ہو گئے. اب جمع ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو، اگر میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے جو ہے ایک بہت بڑی فوج ہے دشمنوں کی جو ہم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو کیا تم لوگ میری اس بات کو مان لو گے؟ تو سب نے کہا بالکل، کیونکہ آپ الصادق ہے، آپ جھوٹ کبھی بھی نہیں بولتے، ہم ضرور آپ کی بات کو مان لیں گے. اگر میں کہوں کہ فوج حملہ کرنے کے لیے بہت قریب آ چکی ہے، مان لو گے؟ بولے ہاں بالکل مان لیں گے اگر آپ بولیں گے کہ فوج حملہ کرنے کے لیے آ گئی ہے. اچھا، یہ جو مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے، یہ بھی بڑی کمال کی مثال تھی. اب یہ جب ہم جیسے لوگ جو غیر عرب ہے یا آج کے دور میں جو لوگ رہتے، ہم لوگ جب یہ مثالوں کو سنتے تو اس کا وہ ایکچوئل جو کانٹیکسٹ میں اس کا جو وزن ہے وہ ہم لوگوں کو جب تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ ہم کو اس کے بارے میں تھوڑا بہت ایک بیک گراؤنڈ خود سے معلوم نہ ہو. تو اصل یہ تھا، دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے ریگستان کے رہنے والے، مکہ پورا ریگستان تھا. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مثال بہت اہم ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی انہونی بات کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو خود سننے والوں کو بھی معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولے تو یہ ہو ہی نہیں سکتی سو چیزیں. کیوں؟ کیونکہ اگر ایک فوج حملہ کرنے ریگستان میں آ رہی تو ایک پوری دھول کا ایک پہاڑ اڑنا چاہیے پیچھے سے. جب فوج مارچ کر لیتے ہوئے ریگستان سے گزر رہی اور وہ ریتی سے گزر رہی تو ریتی کی وجہ سے جو دھول اڑتی، پوری جو دھواں نکلتا اس کا، وہ پورا دھواں نکلنے سے بھائی جب گھوڑے بھاگیں گے اور دھواں نکلے گا تو لوگوں کو پتہ چلے گا کوئی آ رہا وہاں سے سوار. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مثال دے رہے ہیں، نہ پیچھے سے کچھ دھواں دکھ رہا نہ کچھ دکھ رہا، لیکن لوگ یہ بول رہے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا سچا مانتے ہیں، اگر آپ بولیں گے تو ہم وہ دھوئے کا انتظار نہیں کریں گے، آپ کی زبان سے اگر یہ بات نکل جائے گی تو مان لیں گے کیونکہ آپ صادق ہیں. آپ اگر بول دیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد بن عبداللہ، ہم ضرور مان لیں گے آپ کی اس بات کو کیونکہ آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے. ہم کو اب ضرورت نہیں ہے وہ پورے دنیاوی تجربات کی کہ دھول اڑ رہی یا نہیں اڑ رہی. آپ نے کہہ دیا صدقنا، بالکل آپ نے سچ کہا، اس میں کوئی غلط بات ہو ہی نہیں سکتی. یہ اعلان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اعلان کیا کہ دیکھو اللہ نے مجھے
ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. میں آپ سب کی طرف رسول بنایا گیا ہوں اور سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جو کوئی اس بات پر ایمان لائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے, اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کریں گے اور وہ ہمیشہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جیسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بنیادی اسلام کی دعوت ہے جب اس کو پیش کیا تو سب سے پہلا شخص ابو لہب تھا جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد کلامی کی. اس نے زور سے آواز لگا کر بولی کہ یہ کیا بول رہا ہے, یہ ہم کو ہمارے باپ دادا کے جو ہے دین سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت بکواس کی باتیں کرنا شروع کر دیا ابو لہب, جو سگا چچا ہے. جیسا ہی ابو لہب یہ کہا دوسروں کی ہمت ہو گئی. اب اس کے بعد لوگوں نے کہا, مذاق اڑانا شروع کیا. کسی نے کہا کہ بنڈے مارو, کسی نے کہا نعوذ باللہ یہ ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں اپنا. اور یہ اب اس کے بعد تو پورے اب یہ سلسلے شروع ہو گئے اس کے بعد یہاں سے. یعنی یہ وہ پہلا موقع ہے پبلک میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اعلان کا لوگوں کے بیچ میں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے. اور یہ وہ پہلا موقع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کسی کی مخالفت کا. ابو جہل نے نہیں کیا, دوسرے ولید بن مغیرہ نے نہیں کیا. ولید بن مغیرہ کون ہے؟ خالد بن ولید. خالد بن ولید جس کے بیٹے ہیں ولید, ان کے بابا کا نام ہے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور ولید بن مغیرہ, یہ ولید بن مغیرہ کا اسٹیٹس کیسا تھا؟ خوب پیسے والا اور خوب طاقت والا, انتہائی پیسے والا اور انتہائی طاقت والا. تو یہ جو شخص ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جب یہ دعوت کو عام کرائے تو یہ تمام جو باقی کے لوگ جو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائے یا تکلیف پہنچائے, یہ لوگوں کی ہمت بنی جب ابو لہب گھر کا آدمی ان کا سب سے پہلے مخالفت کیا. تو یہی کہا جاتا ہے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. تو اکثر جو ہے نقصان آپ کو تبھی ہوتا ہے جب آپ کا گھر والا یا آپ کا اندر والا یا آپ کے آستین کے نیچے کا سانپ آپ کو ڈستا ہے. یہ سب سے بڑا دشمن ہوتا آپ کا. اور یہ وہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب سے سخت سزائیں قیامت کے دن رکھے ہیں, جو بالکل آپ کا اپنا بن کے رہتا اور پھر آپ کے خلاف نے بغاوت کر جاتا. اس سے کیا ہوتا, باہر والوں کی ہمت بڑھ جاتی جا کے, ارے بھائی سگا چچا خود بول رہا, اب سگے چچا سے زیادہ تم جانتے کیا؟ ارے پتا نہیں ہم کو ابھی تک کیا دھوکہ دے رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں معلوم. نعوذ باللہ. بھائی ان کے سامنے تو بچہ ہے نا, ان کے تو بیٹے کی طرح ہے نا, بیٹے کے جیسا پالے نا. بابا نہیں تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, کیا بولا بابا کے جیسا نہیں ہے. اور پھر عرب کے پاس تو بابا تایا جو ہے یہ بالکل باپ کا مقام رکھتے تھے. اور اکثر جب بابا کسی کے مر جاتے تو یہی تو چاچا تایا وغیرہ یہی لوگ تو تھے جو دیکھ بھال اکثر کرتے تھے یتیموں کی. تو اب یہ جو پورا وزن پکڑا اس کے بعد یہ پورا معاملہ, یہ بہت تکلیف دہ بنا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو بالآخر یہ شدت اتنی بڑھتی گئی, اور اس میں سب سے خطرناک بات یہ ہوئی کہ صرف ابو لہب ہی نہیں بلکہ اس کی بیوی بھی بدماشی پر اتر گئی. اور ابو لہب کی بیوی کون ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے. اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے آپ کہ اللہ نے کسی بھی رشتے کی بنیاد کے اوپر ایمان کی ہدایت نہیں رکھی ہے. جہاں ابو طالب ایک کفر کی حالت میں موت مر رہے ہیں, وہاں ان کا بیٹا علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین سب سے لختے جگر بیٹی کے شوہر بنا دیے گئے. جہاں ابو لہب کی بیوی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے, وہیں ان کی بھتیجی, کس کی بھتیجی؟ ابو لہب کی بیوی کی بھتیجی پوری امت کی ماں بنا دی گئی, ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو سفیان کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام حبیبہ. اور ام حبیبہ کون ہے؟ وہ جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. اور انہی کی پھوپھی کا کیا عالم ہے کہ ابو لہب کا ہر لمحہ ساتھ دے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بربادی کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تباہ کرنے کے لیے. نعوذ باللہ من ذالک. ہر کوشش کرے وہ لوگ جس سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچے. یہاں تک کہ بالآخر جو اکثر ہم لوگ سنتے کہ بچے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بنڈے پھینکتے, تو یہ ابو لہب کی بیوی کا کارنامہ ہوتا. انہیں بچوں کو معصوم جو ہے
ہاتھ میں بنڈے دے کر بھیجتی تھی کہ جاؤ مار کے آؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ سے گزرتے تو یہ وہی ابو لہب کی بیوی تھی جو بولتی تھی جاؤ اور ان کو مجنون پکارو. یہ وہی ابو لہب کی بیوی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزرنے کا راستہ ہوتا تو رات کے وقت جا کر وہاں پر کانٹے بچھا کر آتی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلنے لگے وہاں سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹے چبھ جائے نعوذ باللہ پیر میں. یعنی ہر قسم کی اذیتیں پہنچائی. اور پھر یہ اذیتوں میں سلسلہ کہاں تک بڑھ گیا اس کا؟ ایک وقت ایسا آیا اس کا جب اذیتوں کا سلسلہ بڑھا اس نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی معصوم بچی کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا. جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت کم عمر تھی تبھی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا تھا. اور شاید آپ میں سے کئی لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم ہوگی کہ تاریخی اعتبار سے بعض مؤرخین معتبر جو روایات ہے، دیکھیے الگ الگ روایتیں آتی، تاریخ ایک الگ چیز ہے، صحیح حدیث کا علم ایک الگ چیز ہوتا. وہ جو تاریخی اعتبار سے جو روایتیں آتی تھی، معتبر روایتیں آتی، اس سے پتہ یہ چلتا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عمر میں بی بی فاطمہ سے 6 مہینے چھوٹے تھے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے بڑے تھے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں. تو بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت کم تھی جس وقت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اہلیہ بی بی عائشہ سے بھی زیادہ چاہت تھی. اگر احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو ایک دفعہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے یا رسول اللہ مجھے یقین ہے کہ آپ اب ان کو بھول چکے ہوں گے. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو گیا. بولے عائشہ دوبارہ یہ بات مت کرنا، میری خدیجہ وہ خدیجہ ہے جب تیرا باپ اور تیرے باپ کا قبیلہ ایمان نہیں لایا تھا وہ مجھ پر ایمان لا لی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بے مثال محبت تھی. یقیناً انتقال کے پہلے جب پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو تو کہا اور کس سے؟ صدیق کی بیٹی کے علاوہ. بولے اے اللہ کے نبی وہ تو آپ کی اہلیہ ہے، مرد آدمیوں میں آپ کس سے کرتے اور کس سے؟ عائشہ کے باپ کے علاوہ. بولے ماشاءاللہ. تو الحمدللہ دونوں بھی صورتوں میں جو ہے بی بی عائشہ کا یعنی کہ آپ کے مانڈی پر جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری سانس لیے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی تھی کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو آخری وقت تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں خوش قسمت ہوں بڑی کہ میں میرے منہ میں کھجور کو لے کر تھوڑا گھولتی اور پھر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں رکھ دیتی تو میرا جو لعاب لگا ہوا کھجور ہوتا وہ پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اپنے لمحات میں وہی چیز کو چوسا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شدت کی محبت تھی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ سب چیزیں اس لیے بتا رہے تھے کہ خاندانی اعتبار سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا اس میں ایک ایسا چچا اور ایک ایسی چاچی موجود تھے جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی ظلم کرنا شروع کر دیے. اچھا پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی اپنی اس بیٹی سے وہ کائنات میں کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، بے تحاشا محبت تھی. اور چہرے کے اعتبار سے بولتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی ملتا ہوا چہرہ تھا ان کا ماشاءاللہ. اب اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ سبحان اللہ کتنے کتنے جو اللہ تعالیٰ نے پیارے نورانی چہرے کے ساتھ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخلیق فرمائی تھی. اور پھر اب یہ ہوا کہ چونکہ بی بی فاطمہ چھوٹی تھی جس وقت بی بی خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو اب ایک فطری چیز ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب ان سے ایک عجیب محبت تھی کہ یہ میری وہ بیٹی ہے جس نے اپنی ماں کو کھو دیا کم عمر میں. تو اب ایک باپ کی وہ وقت پہ بھائی مان لیجئے کہ کوئی بھی مرد ہے جس کی بیوی کا انتقال ہو جائے اور جس وقت بیوی کا انتقال ہو اس وقت اس کے گود میں ایک چھوٹی بچی یا بچہ اس بیوی سے رہ جائے تو وہ اپنی اس بیوی کا بھی پیار اس بچے کے اندر ڈال دیتا، اس بچی کے اندر ڈال دیتا کہ بیچاری کی ماں چلی گئی، ہمدردی آ جاتی، رحم آ جاتا، محبت آ جاتی، ایک عجیب قسم کے اس سے اٹیچمنٹس ہو جاتے. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی معاملہ تھا. یہ پورا واقعہ کیوں سنایا اتنا سب تفصیل؟ کیونکہ واقعہ سنانا چاہ رہا تھا. ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کو لوٹے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر زخم تھے. معصوم بچی ہیں، ان کے چہرے پر جو نشان تھے کسی کے ظلم کے اور بہت رو رہی تھی. آپ فوری اپنے گود میں اٹھا کر لپٹ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بولے اے فاطمہ کیا ہوا؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ کر کے بتاتی ہے کہ چاچی نے مجھے مارا، ابو لہب کی بیوی نے مجھے مار ٹھوک کی. کس وجہ سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اپنے گود میں اٹھا کر ساتھ لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے چچی جان، آپ نے میرے جسم کو تو حلال کر لیا ہے، آپ اس کے اوپر بچوں سے بنڈے پھینکنے لگاتے ہیں، میرے راستے میں کانٹا بچھا دیتے ہیں، آپ جیسا چاہے میرے ساتھ نعوذ باللہ سلوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میری معصوم بچی نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ اسے تو چھوڑ دیجئے، یہ تو معصوم ہے، اس کا تو کچھ معاملہ ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ، یہ تو بالکل معصوم ہے، اس کے اوپر آپ جو ظلم کر رہے ہیں وہ تو روک دیجئے۔ تو پلٹا کر جواب دیتی ہے ابو لہب کی بیوی کہ میری زندگی کا مقصد محمد اور اس کے گھرانے کو برباد کر دینا ہے، بولی نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ العظیم۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے اونچے اخلاق والے تھے، جھگڑالو نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان جو ہے تیزی سے کسی کے اوپر نہیں چلاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کر کے پلٹ جاتے وہاں سے، اپنی بچی کو گود میں ویسے ہی لپٹائے ہوئے ہیں، اور پلٹ کر واپس آتے وقت اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ، آپ نے مکے والوں کے لیے، میری چچا چاچی کے لیے میرے جسم کو تو حلال کر دیا ہے، یہ میری معصوم بچی کو ان سے محفوظ رکھیے، بول کے ان کے ظلم سے محفوظ رکھیے۔ جبرائیل علیہ السلام بھیجے گئے اور جبرائیل علیہ السلام آ کر بولے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ آپ پر سلام بھیجتے ہیں، آپ کو اللہ کہتے ہیں کہ دوبارہ ایسی دعا نہ مانگے، جو اللہ کے لیے کام کرے گا اللہ اس کو بھی آزمائیں گے، اس کے گھر والوں کو بھی آزمائیں گے، آئندہ یہ دعا نہیں مانگنا، بولے اللہ اکبر۔ یعنی کیا بتا دیا گیا کہ اگر آپ دین کے کام میں آئیں گے تو آزمائش اب صرف آپ کی حد تک محدود نہیں رہے گی، اب آپ کے لیے یہ پورا معاملہ کیا ہو جائے گا، ہر طرف سے گھما کر آپ آزمائے جائیں گے اس مسئلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے دنوں میں ہی آپ کو یہ تربیت کر دیے کہ اب آزمائشیں بہت آنے والی ہیں، اور جن جن چیزوں سے آپ کی محبت اور لگاؤ ہے وہ پورے جگہوں سے آپ کے لیے آزمائشیں آنے والی ہے اب آنے والے دنوں میں۔ تو بہرحال یہ جو پورا معاملہ ہے اس میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابو لہب کتنی شدت کی تکلیف دے رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں تک کہ بالآخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین جیسی ذات مبارک اپنی زبان پاک سے بد دعا تک دے دیے کہ اے اللہ، اس کو کسی جنگلی جانور کے حوالے کر دے، بولے۔ اور ہوا بھی ایسے کہ تاریخی اعتبار سے پکی بات نہیں ملتی کہ اصل کیا ہوا، لیکن جو مشہور تاریخ ہے یا جس کے اوپر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اکثر ہمارے اہل سنت والجماعت والے لوگ، یعنی تمام سنی حضرات، اس کے مطابق ایک مرتبہ کہیں سفر پر گیا ہوا تھا اور اس کو کوئی جانور جنگلی قسم کا آ کر دبوچ کر لے کر چلے گیا، نہ اس کی ناش ملی نہ انہیں ملا اس کے بعد۔ تو ابو لہب کی تاریخ ہمیشہ کے لیے ان شانیہ کا حول، دیکھیں کیسی ذلت کی موت، کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں ہے مر کے۔ تو اب یہ واحد ایسا شخص ہے جس کے نام سے اور اس کی بیوی پر لعنت بھیجتے ہوئے قرآن کا پورا سورہ نازل ہوا مکے کے شروع کے دنوں میں ہی۔ یہ سورہ نازل ہونے کے 10 سال تک ابو لہب اس کے بعد بھی زندہ تھا۔ یہ سورے کو ہم اس لیے بھی پیش کرتے ہیں تاکہ بتائیں کہ قرآن 100% صرف اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ اس سورے میں جب اللہ نے لعنت بھیجی ابو لہب کے اوپر، تو ابو لہب اگر جھوٹے منہ بھی ایک بار کہہ دیتا کہ میں اسلام قبول کر لیا، قرآن غلط ثابت ہو جاتی تھی۔ جو سورہ اب ہم پڑھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ابو لہب اور اس کی بیوی کو ہمیشہ کے لیے میں جہنم کی آگ میں جلا دوں گا، بول رہے ہیں۔ اگر ایک بار انہیں بول رہا میں کلمہ پڑھ لیا، جھوٹ بھی بول دے رہا، اللہ کی بات غلط ثابت ہوتی تھی، نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ اپنی نشانی دکھائے کہ دیکھو ہم کو کیسا غیب معلوم ہے، سورہ نازل ہونے کے بعد 10 سال تک زندہ تھا، جھوٹ سے بھی نہیں بولا کہ میں کلمہ پڑھا کبھی، بول کے، اور وہی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ تو اب یہ سورہ اس پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو اس میں آیتیں آئی ہیں اللہ کی طرف سے وہ یہی ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا، تبت عربی میں کہتے ہیں برباد ہو جانا، تباہ و غارت ہو جانا، بولتے نہیں اللہ کرے تو برباد ہو جائے، تو غارت ہو جائے، تو وہ جو دل سے بد دعا نکلتی نا، وہ تباہ ہو جانے کی ویسی کیفیت کو تبت بولتے ہیں عربی میں۔ تبت یدا، ید عربی میں کس کو بولتے بلا میں؟ رفع ید عین، یدین دو ہاتھ کا اٹھانا، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، تبت یدا برباد ہو جائے، غارت ہو جائے، ابو کیا چیز؟ ہاتھ، کس کا ہاتھ؟ ابو لہب۔ تبت یدا، تبت یدا ابو لہب، تبت یدا ابی لہب بھی ہوا تب، و تب آخری میں پھر وہی پہ آیا، ہاتھ بھی ابو لہب کا برباد ہو جائے، ابو لہب بھی برباد ہو جائے، بولے اللہ تعالیٰ۔
तब्बत यदा अबी लहबियो व तब, हाथ बर्बाद हो जाए अबू लहब का और अबू लहब बर्बाद हो जाए, बोले अल्लाह ताला। तब्बत यदा अबी लहबियो व तब मा अगना अनहु मालहू, मा अगना, अगना देखिए गनी से है, गनी कर, अल्लाह ताला गनी है ना, गनी का मतलब क्या होता है? जिसको दूसरों से कोई जरूरत नहीं है, उनको किसी के और की मदद लेने की जरूरत नहीं है। अरे मैं परेशानी हूं, थोड़ी मेरे को मदद कर दीजिए। अल्लाह गनीयुन व अंतुमुल फुकरा, अल्लाह गनी है, बेनियाज है, तुम उसके फकीर हो, तुम उससे मांगते फिरते हो, अल्लाह को तुम में से किसी की जरूरत नहीं है। तो मा अगना, उन्हें समझ रहा था कि मैं अपने लिए काफी हूं, मैं सुकून में हूं। मा अगना, उसका ये जो समझना था कि मैं बेनियाज हूं, मा अगना अनहु मा लहू व मा कसब, ना उसका वो अपने आप को ये समझ लेना काम आया कि मैं अपने आप में मस्त हूं, कुछ नहीं हो सकता मेरे को, ना कसब कमाने को बोलते, ना उसका माल जो उसने कमाया था उसके लिए कोई काम आया। मा अगना अनहु मालहू, ना माल, ना उन्हें खुद अपने आप को बचा सकेंगे। कोई चीज ऐसी नहीं है जिससे वो बच सकेगा। जो माल उसने कमाया वो माल उसको कुछ बचाने वाला नहीं है, उस माल की वजह से उन्हें गनी हो जाने वाला नहीं है। मा अगना अनहु मालहू व मा कसब, ये तमाम आयत में माने हैं, यानी ना उन्हें अपने आप से अपने आप में गनी है, ना वो माल जो उसने कमाया उसकी वजह से वो गनी है, ना उसकी वो कैफियत, ना उसका वो माल, कोई चीज उसको अभी तबाही से नहीं बचा सकती। तब्बत यदा अबी लहबी व तब, बर्बाद हो जाए हाथ अबू लहब का और अबू लहब, ना माल काम आने वाला है, ना उसकी कोई और चीज उसको बचाने के लिए काम आने वाली है। मा अगना अनहु मालहू व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब, सयस्ला नार, यसला का मतलब होता फेंक देना एक है, यसला खुद को लेके जाके फेंकते जाएगा। कहां फेंकते जाएगा? अल्लाह अकबर, यानी ऐसा मिजाज बना देंगे अल्लाह ताला उसका कि खुद को अपने आप को आग में फेंकते चलेगा उन्हें। सयस्ला नारन ज़ात लहब, ये लहब की जो जात है ये आग में डाल दी जाने वाली है। एक तो वो फ्यूचर के लिए भी आ रहा, दूसरा यसला जब आता तो किसी को फेंकने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें जाके गिरेगा वो आग के अंदर, खुद को फेंक देते जाएगा। यानी अल्लाह उसको ऐसे अजाब में मुब्तला कर दिए। देखिए परवाने को देखे आप लोग, शमा के तरफ घूमता बोलते ना, उसको चुरका भी लगा तो फिर घूमता हो रहा, पूरी तरीके से नहीं जल गया था, घूमते रहना, जल के नहीं मर गया था। अब या तो मौत भी नहीं आने वाली है जहन्नम में, सयस्ला नारन ज़ात लहब, ये खुद को आग में बार बार फेंकता चले जाएगा। सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रातुहु हम्मालतल हतब, वम्रातुहु हम्मालत अल हतब, हम्माल किसको बोलते बोले थे मन? हामिला, हम्माल बोझ उठाने वाले को। वमरातुहु व अमरातुहु, वो कैसा है? इमरातुन औरत को बोलते, व अमरातुहु, और उसकी जो औरत है जो बोझ उठाती थी लकड़ियों का। वमरातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसकी बीवी जो लकड़ियों का बोझ उठाती थी, बड़ी मोटी रस्सी, मसद किसको बोलते हैं? मोटी रस्सी, बहुत खुरदुरी जो रस्सी होती कि अगर आप ऐसा हाथ से भी खींचे तो आपके हाथ को चरपटे लग सकते। और उसको और अच्छा डिफाइन करने के लिए समझना आया तो बज़क्त वो शिपयार्ड्स के पास पुल्ली के ऊपर से जो हुक्स लटके हुए रहते, देखिए आप, कोई चीज को खींचने के लिए वो पुल्ली के ऊपर से वो हुक को लगी हुई जो लोहे की पूरी डोरी आती, इस किस्म की जो मोटी कोई रस्सी टाइटली नॉट होती ना, उमूमन यहां पे जिस माने में यूज हुआ, उस जमाने में अरब क्या करते थे? अच्छा आज हमारे पास रस्सियां मिलते ना, मोटे मोटे रस्सियां, वो किस चीज से बने हुए होते? नहीं, बड़े बोल रहा हूं मैं, जो अपने को कोई बड़े चीजों को बांधने के लिए यूज होते। देखिए लकड़ी के जो छिलके आते हैं वो छिलकों से बनाते उसको, समझ रहे ना? तो अरब जमाने में लोग क्या करते थे, खजूर के जो झाड़ के छिलके होते ना, खजूर का झाड़ बहुत मजबूत होता, तो उससे वो मोटे मोटे रस्सियां बनाते थे। तो अब यहां पे जो बोला गया उसकी वजह यह है, अब इसके ऊपर एक दो तीन तज़किरे हैं तफासिर में। एक तो यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला
اس کا وہ کاروبار بتا رہے ہیں جو دنیا میں کرتی تھی. اتنی کنگلی تھی, چاہتی تو نوکر سے منگا لے سکتی تھی لکڑیاں جو گھر میں کام کے لیے لکڑیوں کی ضرورت پڑتی, نہیں منگا کے خود جا کے لکڑیوں کو رسی سے بن کے اپنے گلے میں وہ لگا ڈال لے کے کھینچتا, دیکھیے گلے میں ایسا رسی ڈال لے کے لیبرز کوئی چیز پیچھے تو وہ ایسا کھینچ لیتے لکڑیاں لے کے آتی تھی. اتنی کنجوس تھی, وہ بھی اپنی کرتی تھی. یعنی جس طرح اس دنیا میں کنگلے پنے میں تھی, ہر چیز کرتی تھی, شوہر کی پوری مدد کری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں. تو اب ایک تفسیر میں آتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی وہ جو کیفیت تھی ایسا ہی قیامت کے دن اس کو کرواؤں گا جہنم میں, بول رہے اللہ تعالیٰ. لیکن قیامت میں یہ سب لکڑیاں وکڑیاں کیوں ڈھوئے گی؟ تو جس طرح تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تیرے شوہر کی مدد کی اس زمین پہ, اب تو قیامت میں جہنم میں تیرے شوہر کو جلانے میں مدد کرے گی جہنم کی آگ سے. اب تو لائے گی کھینچ کے لکڑیاں اور دے گی, اور تیری ہی لائی ہوئی لکڑیوں سے ہم تیرے شوہر کو جلائیں گے جہنم کی آگ میں, اور تو خود جہنم میں پڑی ہوئی ہوگی اس کے ساتھ. تو دونوں میاں بیوی مزہ چکھو اب ہمارے نبی کو ستانے کا, دین کے راستے میں رکاوٹ بننے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی وجہ کیا تھی؟ وہی نبی جو کل تک یہ دین کی بات نہیں کر رہے ہیں, وہ نبی ابو لہب کی بھی جان ہے. جیسا ہی دین آ گیا سب سے بڑا دشمن ہو گیا. تو اب یہ سورے کا پیغام کیا ہے؟ اس زمین پر بھی جو میاں بیوی اللہ کے دین کے کسی کام کرنے والے کے لیے رکاوٹ بنے یا تکلیف میں ڈالے اس کو, تو پھر ان کا لیڈر ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی رہیں گے قیامت کے دن. انہی کے ساتھ وہی آگ کے اندر پورے مل کے ایک پارٹی کریں گے قیامت کے دن کہ ارے ہم وہ تھے جو لوگوں کو دین کے راستے سے روکتے, کوئی دین کا کام کرتا تو اس کے دین کے کام میں مشکلات پیدا کرتے بجائے مدد کرنے کے. تو جو دنیا میں جس طریقے کا کام کرے گا وہ انہی کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے گا اور انہی کے ساتھ اس کا معاملہ کیا جائے گا. تو اللہ حفاظت فرمائے اس بات سے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کردار والے بنے جو کردار کا نعوذ باللہ ابو لہب تھا, یا ہماری بہنوں میں سے کوئی ایسی کردار والی بن جائے, یا میری بیٹیوں میں سے یا میری بیویوں میں سے جو کردار والی ابو لہب کی بیوی تھی. اللہ اس سے ہر مسلمان عورت کی حفاظت فرمائے. اور یہ ضروری نہیں ہے, آپ لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ بھئی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں, ہم کہیں کو رکاوٹ بنیں گے. تو آپ ویسی رکاوٹ نہیں بنتے, آپ دوسرے قسم کی رکاوٹ بنتے. تو یہ محاسبہ کریے کہ کہیں آپ اپنا شوہر اگر دین کا کام کر رہا تو اس کے لیے کوئی مشکل تو کھڑی نہیں کر رہے. آپ لوگوں کے تانے, کیونکہ سائیکولوجیکلی جو ہے مرد آدمی ہاتھ تیزی سے چلا دیتا, اور عورت سے جب اس کا جھگڑا ہوتا تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا کہ عورت کا جو زبان کا تانا ہوتا وہ مرد ہاتھ اٹھا کر جو عورت کو زخم دیتا اس سے 10 گنا زیادہ اس کے ذہن پہ اس کا اثر ہوتا. عورت اگر شوہر کی تعریف کری تو وہ تعریف کا بھی بہت زبردست اثر ہوتا. عورت اپنے شوہر کی برائی کر دے تو پھر اس برائی کا بھی اس پر بہت بڑا اثر ہوتا, جس کو آپ آج سائیکولوجی کے سبجیکٹ میں نارسسسٹ وومن بولتے ہیں. نارسسسٹ وومن کا کیریکٹر کیا ہوتا؟ انہیں ہر بلیم اپنے شوہر پہ رکھتی اور ہر اچھی چیز صرف میرے میں ہے بولتی. تو یہ کردار بھی اگر آپ کا کبھی آگ جائے آپ کے اندر تو یہ بہت بڑی تباہی آپ کے شوہر کے لیے لا سکتا. اور اس میں بیسٹ ایگزامپل دیکھیے آپ کون ہے سمجھنے کے لیے کہ بیوی کا پازیٹیو ریاکشن کتنا بڑا اثر ڈال سکتا. کہ ایک اللہ کے رسول دوڑے ہیرا سے اتر کے آئے ہوئے ہیں, کم ملونی مجھے کمبل اڑاؤ بول رہے ہیں. بی بی خدیجہ اڑا دیے پہلے کمبل, لیٹ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہیبت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بخار آ گیا, تھوڑی سی تسلی کے بعد کیا ہوا بولے. اب وہ جواب دے رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے خدیجہ آج معلوم کیا ہوا, میں غار ہرا میں تھا, ایسا بڑا فرشتہ آیا, فلاں ہوا, میرے پہ وہی آئی, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوا. اب جو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ پہلا ریاکشن ہے وہاں پہ, وہ ریاکشن واللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نبوت کی حیات میں سب سے بڑا مضبوط پلیٹ فارم تھا. کیا جواب آیا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس میں اتنے تعجب کی بات کیا ہے؟ آپ الامین ہے, آپ الصادق ہے, آپ نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی, آپ نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو برا نہیں کہا, آپ نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا, آپ ہر ایک کی بھلائی میں رہتے ہیں, آپ میں وہ تمام کردار موجود ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا دیا ہوگا.
مجھے کوئی ایسا تعجب نہیں دکھتا کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا لیا ہو. اللہ اکبر. یہ کیا تسلی تھی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو جو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ریاکشن ہے، یہ ہر ایمان والی دیندار عورت کا کیریکٹر ہونا چاہیے اپنے ہر اس شوہر کے لیے جو دین سے متعلق کوئی گفتگو اپنے گھر میں کرتا ہے یا کوئی کام کرنا چاہتا. تو یہ ایک بی بی خدیجہ کا کیریکٹر اس میں آنا بہت ضروری ہے. اس کے برعکس اگر اس کے اندر وہ کیریکٹر پایا جائے جو ابو لہب یا اس کی بیوی کا تھا، تو پھر تیاری کر لینا چاہیے کہ ایسے کیریکٹر والوں کو اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے اور نشانی کے طور پر ان کے سامنے ان کا لیڈر ابو لہب اور اس کی بیوی کو بنا کر رکھ دیا ہے. تو اب یا تو ان کو چنیے یا محمد رسول اللہ اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار چن لیجئے. تو یہ سورہ کا وہی پیغام ہے انشاءاللہ. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.